بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آئی ہوپ یو آر ویل۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے آئی ایس ایم آر کے کچھ اسپیسیفک کوشچنس پہ جو انویسٹرز نے پوائنٹ آؤٹ کیے تھے۔ میں اس ویڈیو میں ان کوشچنس کو کمپلیٹلی ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ان کا کوشچن یہ تھا کہ جو بھی ہمارے رینٹل ایگریمنٹس ہیں یا کوپریٹ ایگریمنٹس ہیں، ہم ان کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں، اور جس کو ہم سیل آؤٹ کرتے ہیں اس کے نام پہ وہ فائلز کنورٹ کروا سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ ان ایگریمنٹس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اور آپ ان ایگریمنٹس کو کنورٹ بھی کرا سکتے ہیں، لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ ابھی کچھ مسائل چل رہے ہیں جس کی وجہ سے پراپرلی آفیسز رن نہیں ہو رہے، نہ ہی کوئی امپلائیز وغیرہ آ رہے ہیں، نہ ہی کوئی ڈائریکٹر وغیرہ آفیسز میں آ رہا ہے جن کا یہ کام تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی فی الحال تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے، ہاں سیل آؤٹ کر سکتے ہیں، باقی آپ کنورٹ ابھی فی الحال نہیں کروا سکتے، ان فیوچر میں کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کوشچن نمبر 2 کہ جو ہم نے شوکت مروت صاحب پر ایف آئی آرز وغیرہ کی ہیں وہ ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ دیکھیں، ایف آئی آرز آپ نے کروا تو دی ہیں، لیکن اس کا نہ آپ کو کوئی بینیفٹس ہوئے ہیں نہ ہمیں کوئی بینیفٹس ہوئے ہیں۔ جنہوں نے کی ہیں ان کو بھی کوئی بینیفٹس نہیں ہوا، اور جنہوں نے نہیں کروائی ان کو بھی کوئی بینیفٹس نہیں ہوا۔ تو دیکھیں، آئی ایس ایم آر کو رن کرنے والے صرف شوکت مروت صاحب ہی تھے جو فی الحال ابھی اریسٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فائنل ڈیسیژن تو فائنل فیصلہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ 2 اپریل کو ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ 2 اپریل سے پہلے تو کوئی بھی اس بات کو کنفرم نہیں بتا سکتا کہ ان فیوچر اب کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری رائے یہی ہے کہ جنہوں نے ایف آئی آرز وغیرہ کروائی ہیں وہ اگر نہ کرواتے اور وہ نہ اریسٹ ہوتے تو شاید وہ اپنی کمپنی کو دوبارہ سٹینڈ کر سکتے تھے، لیکن اب تو ان کے ہاتھ میں بھی ابھی فی الحال کچھ نہیں ہے۔ ہاں 2 اپریل کے بعد آپ ان کے اگر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ ان کے ڈیفینس میں بولتے ہیں اداروں کے ساتھ، تو شاید وہ کمپنی کو دوبارہ رن کر سکیں اور سٹینڈ کر سکیں۔ اور سب سے زیادہ میں آپ کو ایک بات کلیئر کروں کہ جو ان کے امپلائیز تھے، جو ان کے ڈائریکٹر تھے، جو بھی ان کے کمپنی کے ممبر تھے نا، انہوں نے شوکت مروت صاحب کو سٹینڈ نہیں کیا، مطلب کہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، ان کی ڈیفینس نہیں کی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ کیونکہ 2-3 منتھس تو یہ مسئلہ سٹارٹ ہوا، پہلے تو امپلائیز وغیرہ چلتے رہے، ٹھیک ہے، کام کرتے رہے اپنا جو ان کا کام تھے، پر جب بہت زیادہ مسائل آئے، ان کی سیلریز وغیرہ رک گئیں، تو وہ جو نیو انویسٹرز تھے نا، ان کے ساتھ مل کے ان کے امپلائیز نے شوکت مروت صاحب کی جو ہے برائیاں کیں اور اگینسٹ ہو گئے ان کے۔ ظاہری بات ہے ان کے خلاف جب باتیں کریں گے تو جو نیو انویسٹرز تھے ان کو تو ان پہ اعتبار نہیں تھا، تو انہوں نے بس ان کی باتوں میں آ کے تو ایف آئی آرز وغیرہ بھی کروا دیں، جو بھی انہوں نے کیا اپنے مرضی کے مطابق سب انویسٹرز نے کیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اپنی مرضی تھی آپ کی، تو آپ نے جو ہے ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی تھی کہ آپ نے پراپرلی ان کے جو اسٹامپ پیپرز تھے، پراپرلی جو بھی ان کا بزنس تھا، آپ نے اس سارے کے بارے میں پہلے سرچ کیا ہوگا، پھر آپ نے ان میں انویسٹمنٹس کی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی مرضی تھی یہ ساری چیزیں، تو دیکھ لیں ابھی جو بھی آپ سب نے کیا یا ہم سب نے کیا، اور جو بھی ان کے امپلائیز وغیرہ نے کیا یا جو بھی شوکت مروت صاحب نے کیا، تو یہ سب کو دیکھ لیں۔ اس میں اگر نقصان دیکھا جائے تو ہم انویسٹرز کا ہی ہے، اور نہ شوکت مروت کا ہے نہ ہی جو ہمارے ادارے ہیں ان کا ہے۔ اس میں جو رگڑے جا رہے ہیں وہ سیدھی بات ہے کہ ہم ہی ہیں، ٹھیک ہے، جو انویسٹرز ہیں ان کے۔ تو میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ ابھی فی الحال جو ہے شوکت مروت صاحب کے ڈیفینس میں آپ آئیں، ٹھیک ہے، 2 اپریل کو آپ آئیں، اس کے ڈیفینس میں آپ بولیں اداروں سے، ٹھیک ہے۔ بے شک آپ ان کا نام ای سی ایل سے مت نکلوائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی نہیں دیتا، کیونکہ ای سی ایل سے آپ نے اگر اس کا نام نکلوا دیا نا، تو بس وہ پھر ابھی اس پہ ویسے بھی اتنی مشکلات وغیرہ آئی ہیں، کوئی بھی اس کے لیے سٹینڈ نہیں ہوا، نہ اس کو سٹینڈ کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا نام ای سی ایل سے نکل گیا، پھر بندہ بھاگ جائے گا، پھر نہیں پکڑا جائے گا۔ آپ سارے 2 اپریل کو آئیں،
ٹھیک ہے، اپنے لیے اپنی ڈیفینس کے لیے بات کریں اور اسے کہیں کہ بھائی اس سے ہماری جو انویسٹڈ اماؤنٹ ہے وہ صرف ہمیں نکلوا دیں، باقی اس کا نام ECL سے آپ نے نہیں نکلوانا، اور اداروں سے بھی آپ نے یہی کہنا، ہائی کورٹ سے بھی آپ نے یہی کہنا کہ اس کا نام ECL سے نہیں نکلوائیں، باقی جو ہے اس کے کہیں کہ یہ بے شک باہر آتا ہے تو ٹھیک ہے، آئے اپنی کمپنی کو دوبارہ سٹینڈ کرتا ہے تو کریں، نہیں تو ہمارے جو انویسٹڈ پیسے ہیں یا اماؤنٹس ہیں، جو بھی ہمارے ایگریمنٹس ہیں وہ ہمیں اس کے مطابق ریٹرن کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو تھینکس فار واچنگ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔